4 روز کے دوران 3 آپریشنز میں 54 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں، 42 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ بتایا، پولیس کے 27 اہلکاروں اور پاک فوج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ فتنہ الخوارج نے ہنا اڑک میں معصوم لوگوں پر حملہ کیا۔ زیارت میں پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ دہشت گردوں نے گھیرا تنگ ہونے پر 18 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ خاران اور دالبندین میں آج 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کی رات کو پیش آیا۔ ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنا اڑک کا، جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے ان پہ حملہ کیا۔ 4 معصوم شہری ہیں ہمارے، وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی۔ سیکنڈ جو واقعہ ہے یہ 6 جولائی کو پیش آیا۔ منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے، اس کے قریب زیارت میں علاقے میں فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا اور 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم واصل کی۔ 9 پولیس ینگ بوائز لیٹ ڈاؤن دیئر لائفز فرام بلوچستان پولیس۔ تو وہ جو باقی وہاں بچے تھے، وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے، وہ ان کو یرغمال بنا کے لے گئے۔ وہاں سے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے، تو ان بزدل گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت، ان کو شہید کر دی۔ تو پہلے دن ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے، آج 18 تو ٹوٹل 26 ان کے خارجی مارے گئے۔ تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے، آپریشن کے اوپر کانوائے، آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف بیلا بندر، انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی DLA والوں کے ساتھ۔ 11 فوج کے جوان، 1 JCO اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں اور 14 جو سے ہیں BLA کے دہشت گرد مارے گئے۔ 2 آپریشن جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج، ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8، یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے۔ 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان۔ تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں۔ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم واصل ہوئی۔ رائٹ ناؤ دی سچویشن از دیٹ دی انگیجمنٹ از گوئنگ آن ایٹ ملٹیپل پلیسز اینڈ آل آف دیم ول بی براٹ ٹو دیئر لاجیکل اینڈ۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، دشمن کو بلوچستان کی ترقی اور پاکستان کی کامیابی برداشت نہیں ہو رہی۔ کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا۔ ڈی جی ISPR نے دشمن کو خبردار کر دیا، کہا کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کی پلاننگ بھی افغانستان میں ہوئی۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو افرادی قوت فراہم کر رہی ہے۔ زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر فیلڈ مارشل اور حکومت کا موقف واضح ہے۔ کروا رہا ہے ہندوستان، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی، اینڈ دے آر یوزنگ the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے ہیں۔ یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ ورکشاپ پہ اٹیک کیا، 4 حملہ آور تھے، 3 اس میں افغانی تھے۔ ہول پلاننگ، ہول ایکوپنگ، ایوری تھنگ واز ڈن فرام افغانستان۔ یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ایک وندر میں ہو رہا ہے، ایک آپ کا جو سا ہے ببرائی میں ہو رہا ہے، منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے، اینڈ ملٹیپل لوکیشنز، یہ ایسے ہی ہو جا رہے ہیں انکوارڈینیٹڈ۔ No, there is a scheme behind it, there is a mastermind behind it, and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it, جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے، مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ کو پاکستان کے عوام کی سٹیبلٹی سے پرابلم ہے، یو ڈونٹ وانٹ بلوچستان ٹو پراسپر، تمہیں کوئٹہ کے پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے، تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے۔ وی ہیو ریزالو اینڈ کلیئرٹی. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. ہمیں اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ہم آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی، امریکی فوج کی 3 آئل ٹینکرز پر حملے کا الزام لگا کر ایران کے 80 سے زیادہ فوجی اہداف پر بمباری۔ جزیرہ قشم،
خارگ، سرک اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران کی نیوی اہلکار کی شہادت کی تصدیق، تہران کا بھی پلٹ کر وار۔ بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات پر حملے کر دیے۔ صدر مسعود پزشکیان عراق کا دورہ مختصر کر کے واپس تہران پہنچ گئے ہیں۔ بحری جہازوں پر حملے کا الزام، امریکہ کے ایک بار پھر حملے، ایران کا بھی جوابی وار، خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے جزیرے کشم، خارگ، سیرک اور بندر عباس پر حملے کیے۔ ساحلی نگرانی کے نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا بھی پلٹ کر وار۔ بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات پر میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور کویت میں السالم ایئر بیس پر حملہ کیا گیا، جبکہ بوشہر میں دفاعی نظام کے ذریعے امریکی MQ-9 ڈرون کو بھی مار گرایا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے امریکی حملوں کو اسلام آباد میمورنڈم کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا واشنگٹن کے یہ حملے شہید رہبر اعلیٰ کی تعزیتی تقریبات سے توجہ ہٹانے کے لیے تھے۔ ایران آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کے لیے محفوظ راستہ صرف وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ زیر تعمیر مکان کا لینٹر گر گیا ہے، 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، ایک زخمی ہوا ہے۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق افراد میں مالک مکان اور ایک مزدور شامل ہے۔ زخمی کی حالت بھی تشویشناک ہے، جسے نشتر اسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر خوش آمدید اور ناظرین، لاہور میں بادل برس پڑے ہیں، مختلف علاقوں میں بارش اور ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید جان لیتے ہیں سماجی نمائندہ مائرہ ہاشمی سے۔ جی مائرہ، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دن بھر کی شدید گرمی کے بعد صوبائی دارالحکومت کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اس وقت آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہے اور کہیں تو برس بھی پڑی ہے، لیکن مزید برسنے کو بھی تیار ہے۔ آج گرمی اور حبس کا زور جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے یہ خوشخبری بھی سنا دی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری رہے گا۔ درجہ حرارت آج کم سے کم 26 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 36 ڈگری رہنے کے امکان ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موسم کے مزاج تو حسین ہو گئے ہیں، لیکن PDMA نے الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ موسمی صورتحال کے پیش نظر جتنا ہو سکتا ہے شہری بوسیدہ عمارتوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہے تاکہ خود کو وہ مکمل طور پر محفوظ رکھ سکے۔ تو اب تمام لاہوری تیار ہو جائے اس موسم کو اپنے انداز سے انجوائے کرنے کے لیے۔ جی ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، عراق کے شہر نجف میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ شہید رہبر اعلیٰ کے آخری دیدار کے لیے سڑکوں پر عوام کا سمندر ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے، جسد خاکی آخری دیدار کے لیے کربلا لے جایا جا رہا ہے۔ کل مشہد میں امام رضا کے روضے کی حدود میں انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اور امریکی صدر کی تنقید کام کر گئی ہے۔ نیٹو نے ایران پر امریکی حملوں کی حمایت کر دی ہے۔ انقرہ میں سربراہی اجلاس کے موقع پر سیکرٹری جنرل نے کہا کہ تہران کو نشانہ بنانا بہت ضروری تھا، وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور ایسے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا رواں ہفتے کوئٹہ کے دورے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ صوبے کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے بھی اس دورے میں متوقع ہیں۔ تو اہم خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا رواں ہفتے کوئٹہ کے دورے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ صوبے کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے اس اہم دورے میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ کانا جیسے المناک سانحات کے بعد پنجاب حکومت نے محفوظ گھروں کو ترجیح بنا لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہونے والا اپنی چھت اپنا گھر سے متعلق اہم اجلاس میں منصوبے کے تحت اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ پروگرام کے تحت 2 نئی کیٹیگریز کی منظوری دی گئی۔ مخدوش یا کمزور چھتوں والے گھروں کی مرمت کے لیے 5 لاکھ روپے تک کی مالی معاونت دی جائے گی۔ گھر پر نئی منزل کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے تک کا سود سے پاک قرض بھی فراہم کیا جائے گا۔
वजीर आला ने नई कैटेगरी सिर्फ 3 रोज में आवाम के लिए लॉन्च करने की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब में वजीर आला मरियम नवाज का कहना था कि बहरान में बयानात नहीं, इकदामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है। उनका कहना था कि जिन 2000 बेघर खानदानों को हुकूमत ने मुफ्त प्लॉट दिए, अब उनको घर बनाने के लिए कर्जा भी दिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने घर बनाने के लिए कर्ज पहले से भी आसान बनाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अपनी छत अपना घर पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मकसद सिर्फ घर तामीर करना नहीं बल्कि हर खानदान को महफूज छत फराम करना है। अब्बास नकवी, समान, लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेजेस बिल पर नजरसानी की हिदायत कर दी है। स्पीकर को तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने का भी कह दिया है। KP काबीना से खिताब में कहा है कि जिन निकात पर आवाम का एतराज़ है उनको तब्दील किया जाए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायज़ा लेकर नजरसानी की जाए। बानी PTI चाहते हैं मीडिया जहां ज़रूरी समझे खुलकर तनकीद करे। दीगर सूबों में मुखालिफ सहाफ़ियों को हिरासा, तशद्दुद और गायब कर दिया जाता है। KP में ऐसे हथकंडे नहीं अपनाए जाते। आइंदा तमाम इक़दामात अवामी मफाद और राय के मुताबिक किए जाएंगे। सुई सदरन गैस में 1 अरब 60 करोड़ रुपए बोनस की अदायगी का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी ने एग्जेक्टिव्स को परफॉर्मेंस बोनस देने पर वजाहत तलब कर ली है। ऑडिट के मुताबिक कंपनी मुनाफे में ना होने के बावजूद इनाम दिया गया। कमेटी के कन्वीनर सैयद नवीद कमर ने कहा, आप ही फैसले करते हैं और आप ही बोनस भी दे देते हैं। डे टू डे जॉब का इजाफी माली फ़ायदा नहीं देना चाहिए। सुई सदरन इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बोनस कंपनी के बोर्ड से मंजूर शुदा सर्विस रूल्स के तहत दिया गया, जो कंपनी के मुनाफे से नहीं बल्कि इनफरादी कारकर्दगी से मुंसलिक था।